مولاي صل وسلم دائما ابدا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب ناظرین کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج کے ہم اس ویلوگ کے اندر بات کریں گے جمعے کی فضیلت کے اعتبار سے اور جمعے کی فضیلت کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جمعے کی کیا کیا فضیلتیں بیان کی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے قرآن مجید سے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کی ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جمعے کے دن کی فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی بات ہے کہ جمعے کے دن مسواک کرنا۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ جمعہ کا دن ہے، اے مسلمانوں، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے عید بنا لیا ہے، پس غسل کیا کرو اور جس کے پاس خوشبو ہو تو اسے خوشبو لگانا نقصان نہ دے گا اور مسواک ضرور کیا کرو۔ یہ مسند موطا کی حدیث نمبر 231 ہے۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن جس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اس شخص کے لیے بہت فضیلت اور بہت برکت والی احادیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بھی جمعے کے دن یا شب جمعہ میں انتقال کر جائے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو عذاب قبر نہیں دیا جائے گا کہ جس شخص کی جمعے والے دن یا شب جمعہ کو، جمعرات کی جسے ہم رات کہتے ہیں، اس کو اگر انتقال ہو جائے تو وہ شخص جو ہے نا وہ قبر سے اس کی خلاصی ہو جائے گی عذاب سے۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی کئی خصوصیات جو ہے نا وہ بیان کی ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ سب دنوں کا سردار ہے، لہٰذا یہ فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بے شک جمعہ دنوں کا سردار ہے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دیگر ایام سے زیادہ مرتبے والا اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن سے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو اسی دن پیدا فرمایا اور اسی دن اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو زمین میں اتارا اور اسی دن میں اللہ عز و جل نے سیدنا آدم علیہ السلام کو وفات عطا فرمائی۔ اس میں ایک ایسی ساتھ ہے جس میں بندہ اللہ عز و جل سے جو کچھ مانگے گا اللہ عز و جل اسے عطا فرمائے گا جب تک وہ حرام شے طلب نہ کرے۔ اور 5ویں اس کی خصوصیت ہے، اسی میں قیامت قائم ہوگی اور کوئی مقرب فرشتہ یا آسمان یا زمین یا ہوا یا پہاڑ یا سمندر ایسا نہیں جو جمعے کے دن سے نہ ڈرتا ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں جو کہ جمعے کی فضیلت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر جمعے کے دن غسل کرنا، جمعے کے دن ناخن کاٹنا، یہ بہت ہی فضیلت اور مرتبے والی جو ہے نا وہ مقام کی بات ہے کہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جمعے کے دن غسل کرنا گناہوں کو بالوں کی جڑوں سے بھی نکال دیتا ہے۔ یعنی جمعے کے دن غسل کرنا اتنا افضل ہے کہ اس سے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جمعے کے دن درود پاک کی جو ہے وہ کثرت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو کیونکہ میری امت کا درود پاک ہر جمعے کو میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام کیا کیجیے جمعے کے دن، کہ قرآن مجید کی تلاوت جمعے کے دن بہت ہی فضیلت اور برکت کا جو ہے نا وہ مقام رکھتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے۔ یہ مستدرک حاکم کی 399 کی حدیث ہے
کہ دونوں جمعوں کے درمیان جس جمعے میں اس نے تلاوت قرآن پاک یعنی سورہ کہف کی جو ہے وہ تلاوت کی، اس جمعے سے لے کے نیکسٹ آئندہ آنے والے جمعے تک اللہ رب العالمین اس کے لیے نور ہی نور جو ہے نا وہ لکھ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کے ہاں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن کے بارے میں ہم جو ہے نا وہ غسل کے بارے میں تو ہم بات کر چکے ہیں۔ اسی طریقے سے جمعے کے دن صدقہ کرنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی رسول ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن صدقہ کرنا کا جو اجر ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے، جمعے کے دن صدقہ کرنے کا اجر دگنا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم جمعے کے دن سورہ کاف کی یا جمعے کی فضیلت کے اعتبار سے بات کریں تو جمعے کی بے تحاشا خصوصیات اور فضیلتیں، مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو عید کا دن قرار دیا ہے۔ پھر اس کی فضیلتوں میں آتا ہے جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ پھر اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ جمعے کا دن باقی تمام دنوں کا سردار ہے۔ پھر اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ جمعے کا دن عید کے دن کی طرح ہیں۔ جمعے کے دن کی برکات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر عنایت فرمائی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یاد رکھیے جمعے کا پورا دن اور اس دن کے اندر ایک خاص ساعت، ایک جو ہے نا وہ خاص وقت یا ایک خاص گھڑی آپ کہہ لیں، اس کے اندر جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ رب العالمین اس کو رد نہیں فرماتے۔ لہٰذا جمعے کے دن دعاؤں کا اہتمام کیا کیجئے کہ اس دن کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے، اور خصوصاً علماء کرام سے سنا اور کتابوں میں پڑھا کہ عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے جمعے کا دن، تو اس دن درود پاک کی کثرت کرنا اس وقت میں اور دعائیں مانگنا افضلیت کے اندر جو ہے نا وہ شمار ہوتی ہیں۔ جمعے کے دن کا بہترین عمل جو ہے نا وہ درود شریف ہے۔ یہ سنن ابن داؤد کی جو ہے نا وہ روایت ہے۔ جمعے کے دن صدقہ خیرات کرنا دیگر ایام کی بنسبت زیادہ افضل ہے۔ یہ المصنف کی جو ہے نا وہ روایت ہے۔ جمعے کا دن گناہوں کی معافی کا دن ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ جمعے کے دن کی موت سعادت و خوش نصیبی کی علامت ہے۔ کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے شب جمعہ میں یا جمعے کے دن جو ہے نا وہ اپنے پاس بلایا اور اللہ نے انہیں جو ہے نا وہ موت عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد جمعے کا دن گناہوں کی معافی کا دن ہے۔ جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جمعے کے دن ہی اللہ رب العالمین قیامت کو قائم کریں گے۔ جمعے کے دن انسان و جنات کے سوا تمام مخلوقات قیامت قائم ہونے کے خوف سے گھبرائی رہتی ہے، اور جمعے کا دن چمک و دمک کے ساتھ روز محشر میں اٹھایا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعے کے دن کی احادیث ہیں کہ جمعے کے دن ناخن کاٹنا، جمعے کے دن جو ہے نا وہ غسل کرنا، جمعے کا اہتمام کرنا، جمعے کے دن جلدی جانا، اور یہ سارے کے سارے باعث جو ہے نا وہ ثواب ہیں کہ ایک حدیث کے مطابق جو شخص جمعے کے دن جلدی جاتا ہے اسے ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس سے لیٹ ہوتا ہے اسے ایک بکری یا دمبا کرنے کا جو ہے نا وہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، پھر اس سے جو لیٹ ہوتا ہے دیر جو کرتا ہے اور پھر اسے ایک مرغا صدقہ کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کے فرشتے اپنی کتاب بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں، تو لہٰذا اس چیز کا اہتمام کیجئے کہ خطبے سے جتنا جلدی ہو سکے پہلے جمعے کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہوا جائے۔ اور نماز افضلیت والا مقام ہے کہ مردوں کے لیے سب سے زیادہ افضل جگہ نماز پڑھنا مسجد ہے، مسجد میں پہلی صف ہے اور پہلی صف میں مؤذن کے برابر ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ اہتمام میں اپنے پاس جو ہے نا وہ لکھ بھی لیں، یاد بھی کر لیں اور دوسروں کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر بھی کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ نے اس ویڈیو سے کافی کچھ جو ہے نا وہ سیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔